السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے کویتی اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے ملاقات کی ہے۔ کابینہ نے ریٹائرڈ ملازمین کی پنشنوں میں اضافے کی امیری فیصلے اور سوشل سیکورٹیز اور ملٹری ریٹائرمنٹ کے قوانین کے اجراء کی تعریف کرتے ہوئے تمام قطری ملازمین کو دیے جانے والے میرج لون میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ قابض اسرائیل نے آج پھر مسجد اقصی پر چڑھائی کرتے ہوئے وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے مسلمانوں پر جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ اور روسی صدر پوتن نے شہر ماریوپول پر قبضہ کر لینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر البحر میں ان کے دفتر میں کویت میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی براہ راست سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی سے متعلق اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل شیخ ڈاکٹر مشعل جابر الاحمد الصباح نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں اب عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ خبروں کا نشریہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ نے ریٹائرڈ ملازمین کی پنشنوں میں اضافے کے امیری فیصلے کی تعریف کی ہے، جبکہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ صاحب سمو امیر سوشل سیکورٹی اور ملٹری ریٹائرمنٹ کے قوانین جاری کر رہے تھے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کی پنشنوں میں اضافہ صاحب سمو امیر کی جانب سے اس امر کو قابل قدر قرار دینا ہے کہ ان ملازمین نے وطن کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں اور وطن کو بہت کچھ دیا ہے۔ کابینہ نے کہا کہ سوشل سیکورٹی اور ملٹری ریٹائرمنٹ کے جاری کردہ قوانین بہت اہم بنیادوں پر اہم خوبیوں کے حامل ہیں۔ انہیں ریٹائرمنٹ، پینشنز اور سیکورٹی کے سسٹمز کے شعبے میں بہترین بنیادوں اور انتہائی ایکوریٹ معیاروں کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ کابینہ نے انسانی وسائل یعنی HR کے سول لاء پر عمل درآمد کے لائحہ عمل میں ترمیمی مسودے کی بھی منظوری دے دی ہے، جس میں میرج لون یا شادی کے قرضے کی مالیت بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ ریال کر دی گئی ہے۔ ان فیصلوں سے سماجی، اقتصادی اور انسانی ڈیولپمنٹ اور ترقی میں اضافہ ہوگا، اور ان کی روشنی میں سول سروس دیوان کے سربراہ جناب عبدالعزیز بن ناصر مبارک آل خلیفہ نے اعلان کیا ہے کہ اب ہر شعبے کے ملازمین کو دی جانے والی گرانٹس اور الاؤنسز واضح بنیادوں پر بحال کر دیے جائیں گے، اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دیے جانے والے قرضوں کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے گا۔ اس طرح قطر یہاں سوشل، اکانومی اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں یعنی سماجی، اقتصادی اور انسانی ترقی میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ کابینہ نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی کی حرمت کی پامالی، اپنے فوجیوں کی حفاظت میں یہودی آباد کاروں کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطوں کی بے حرمتی، نمازیوں پر جارحیت اور اس مبارک مہینے میں انہیں اپنے دینی شعائر ادا کرنے سے روکنے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آج مسلسل 5ویں روز بھی قابض اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی پر چڑھائی کی ہے، اور اس نے اپنی حفاظت میں یہودی آباد کاروں کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اس حرم پر چڑھ دوڑیں۔
ان جارحیتوں کے نتیجے میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے متعدد مسلمان آج زخمی ہو گئے ہیں۔ مسجد اقصی کے خطیب شیخ اکرمہ صبری نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل نے شہر القدس کو ایک بند فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ اسٹیٹ کرائم ہے۔ ایک دوسری ڈیولپمنٹ میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کی پٹی میں مختلف ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ مزاحمتی تحریکوں نے کہا ہے کہ وہ مسلح مزاحمت کے آپشن کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گی۔ اسرائیلی فوج نے آج شام سے آئندہ اتوار کی صبح تک مغربی کنارے اور تمام گزرگاہوں پر عام بندش یعنی جنرل کلوزر نافذ کر دی ہے۔ شہر القدس میں اسرائیل کی غیر قانونی پالیسیوں اور اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی موومنٹ کی ذمہ دار عرب وزارتی کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس آج اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں آج ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جس میں 11 اشخاص جاں بحق اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے آج ہی افغان شہر مزار شریف میں بھی ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں کم از کم 5 اشخاص ہلاک ہو گئے تھے۔ افغانستان کے دھماکوں کے ساتھ داعش تنظیم کا نام جوڑا جا رہا ہے جو سول باشندوں، سیکیورٹی کے مراکز اور ملک کی سرکاری عمارتوں کو نشانہ بناتی ہے۔ وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ-19 کے مزید 77 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 106 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,62,338 ہو گئی ہے۔ اب روس یوکرین بحران کی طرف چلتے ہیں۔ روس کے وزیر دفاع سرگی شوئیگو نے آج اعلان کر دیا ہے کہ روسی فوجوں نے یوکرین کے مشرقی شہر ماریوپول پر قبضہ کر لیا ہے اور ایزوسٹال نامی کارخانے میں موجود تقریباً 2,000 فوجیوں کا محاصرہ اور ناکہ بندی جاری ہے۔ روسی صدر پوٹن نے روسی فوجوں کو اس پیش قدمی پر مبارکباد دی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ ایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ ماسکو اور کییو کے درمیان جنگ بندی کی غرض سے مذاکرات کی شرطوں پر شدید اختلافات اور لے دے ہو رہی ہے۔ آج اس جنگ کو 57 روز پورے ہو گئے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروو نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات کا اس وقت تک کوئی مستقبل نہیں ہوگا جب تک کہ یوکرین ان کے ملک کے مطالبات کو نہیں مان لیتا۔ کییو نے ان مذاکرات کی برقراری کو شہر ماریوپول اور اس میں محصور لوگوں کے انجام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یوکرینی صدر کے مشیر میخائلو پوڈیالیک نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ماریوپول سے متعلق مذاکرات کا خصوصی دور منعقد کرانے کے لیے ان کا ملک تیار ہے۔ اس کھینچا تانی میں چیچنیا کے صدر رمضان قدیروف نے کہا ہے کہ روسی فوجیں اگلے چند گھنٹوں کے اندر اندر ایزوفستال نامی کارخانے پر قبضہ کر سکتی ہیں۔ واشنگٹن نے وہاں بدترین سینیریوز پر متنبہ کیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر سے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے کویتی اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نے ملاقات کی ہے۔ یہاں کی کابینہ نے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشنوں میں اضافے کے امیری فیصلے اور سوشل سیکیورٹیز اور ملٹری ریٹائرمنٹ کے قوانین کے اجراء کی تعریف کرتے ہوئے تمام قطری ملازمین کو دیے جانے والے میرج لون میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قابض اسرائیل نے آج پھر
مسجد اقصی پر چڑھائی کرتے ہوئے وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے مسلمانوں پر جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ اور روس کے صدر پوتن نے شہر ماریوپول پر قبضہ کر لینے کا اعلان کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔